السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ محترم حاضرین، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، حمد و صلات کے بعد ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نور کی ایک جامع آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان ایمان والوں سے جو ایمان لے آنے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، نیک اعمال کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر آپ لوگوں کو زمین کے اندر نیابت عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ جس طرح کی خلافت، جس طرح کی نیابت اللہ تعالیٰ تم سے پہلے لوگوں کو عطا کیا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین، جس دین کو اللہ تمہارے لیے پسند کیا ہے، اس دین کو اس روئے زمین پر مضبوط اور مستحکم کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے دلوں میں غیروں کے تعلق سے جو خوف و ہراس ہے، اس خوف و ہراس کو اللہ تعالیٰ امن کی شکل میں تبدیل کرے گا۔ یعبدوننی، یاد رکھو میری ہی عبادت کرو، اللہ کہتا ہے، لا یشرکون بی شیئا، میرے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو کوئی شخص اس بات کو انکار کرتا ہے وہی حقیقت میں فاسق اور فاجر ہے۔ حضرات، اس عمل کی بنیاد پر ایک ضروری پیغام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، ہمارے اندر الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، سلف سے ہمارا تعلق ہے، سلف سے ہمارا واسطہ ہے الحمدللہ، لیکن ایک چیز جو ہمارے اندر کمی نظر آتی ہے وہ ہے عمل کا جذبہ۔ عملی میدان میں ہم پوری طرح سے کوتا ہیں، کافی حد تک کوتا ہی ہمارے اندر نظر آتی ہے عملی میدان میں۔ دیکھیے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ ان پیشن گوئیوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے۔ ان 73 فرقوں میں جیسے ایک فرقہ جنتی ہے اور باقی کے 72 جہنمی ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول، وہ 72 جو جہنمی ہیں ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ان کو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے، بتائیے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ما انا علیہ واصحابی، جس نہج پر، جس طریقے پر، جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اسی نہج کو اپنانے والا فرقہ، اسی طریقے کو اپنانے والا فرقہ جنتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان 72 فرقوں میں سے جو گمراہ ہیں، جو باطل ہیں، ان فرقوں میں سے بعض فرقوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، جنت تمہیں مل جائے گی، جنت کے تم مستحق ہو جاؤ گے۔ میرا مطلب یہ ہے، فرقہ مرجیہ اور جہمیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کی نجات کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کو مراد کو پہنچنے کے لیے، چاہے وہ آخرت کی کامیابی ہو، دنیا کی کامیابی ہو، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کافی ہے۔ نیک عمل کی ضرورت نہیں ہے، صالح اعمال کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرقہ مرجیہ اور
जहमिया का अकीदा है। और इस बातिल अकीदे की बुनियाद पर उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दो अहादीस को भी बयान करने की कोशिश की, एक दो अहादीस को इस्तिदलाली तौर पर पेश करने की भी कोशिश की। लेकिन हजरात याद रखें, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि आज हम अहले सुन्नत होने के बावजूद, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा रखने के बावजूद हमारे अंदर अमल की बहुत सारी कोताहियां हैं। अमली मैदान में हम कोता है, अमली मैदान में हम कमजोर हैं। मैं इसलिए यह कह रहा हूं, कहीं यह फिरक़े मुर्जिया और जहमिया का जो बातिल अकीदा है, कहीं हमारे अंदर भी यह बस ना गया हो, यह रस ना गया हो कि हम भी कहीं यह समझते हो कि हमने भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ा है, एक ना एक दिन जरूर हम जन्नत के हकदार हो जाएंगे, जन्नत के ठेकेदार हो जाएंगे, जन्नत के मुस्तहिक हो जाएंगे। कहीं हमारे अंदर भी यह गलत अकीदा आना गया हो। हजरात, वो हदीस जो इस्तिदलाल के तौर पर अपने बातिल अकीदे की बुनियाद पर जो पेश कर रहे हैं, याद रखो वो अहादीस सही है, लेकिन उनका इस्तिदलाली जो तरीका है ये गलत तरीका है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का अगर आप मुताला कर रहे हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जवामिल कलिम से नवाजा था। अहादीस का ज़ख़ीरा उठा करके देखें, मुख्तसर और मुजमल तौर पर मौके के हिसाब से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ऐसी बेशुमार अहादीस बयान की है, लेकिन कहीं जाकर के देखते हैं उन अहादीस की तशरीह, उन अहादीस की वज़ाहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मकाम पर किया है। हजरात, यही अहादीस को लेकर के गलत फिक्र को फैलाया जा रहा है, गलत अफकार को फैलाया जा रहा है, बातिल नजरियात को फैलाया जा रहा है। उम्मत मुस्लिमा के सादा अवाम को यह बहकाने की कोशिश की जा रही है। देखो, अमल के ताल्लुक से इतना गर्म होने की जरूरत नहीं, जज्बा अमल पैदा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत अमल कर लो, कामयाब हो जाओगे, मुराद को पहुंच जाओगे। मेरे मोहतरम, कुरान मजीद की आयत को उन्होंने इस्तिदलाल के तौर पर पेश करने की उन्होंने जसारत नहीं की है। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद की किसी आयत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ ईमान को इख्तियार करने से, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने से आदमी कामयाब हो जाएगा, इंसान मुराद को पहुंच जाएगा। बल्कि अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर जहां पर भी ईमान वालों से मुखातब है, वहां पर ईमान वालों को किसी एक चीज की ताकीद कर रहा है, किसी एक चीज से मना कर रहा है। और जहां भी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाह कह रहा है, वहां पर एक छोटा सा जुमला चस्पा कर दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अमिलुस सालिहात का लफ्ज़ चस्पा कर दिया है। कहीं भी जाइए आप, कहीं भी जाइए आप कुरान मजीद के अंदर ईमान वालों का जहां पर भी अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है, वहां अमीरुस सालिहात का जुमला लगा दिया। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की बारगाह में हकीकत में ईमान वाला वो है जो नेक अमाल को बजा लाता है, सालेह अमाल के जरिए से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता होता है। यही सच्चा मोमिन है मेरे मोहतरम। ऐसे ही ईमान वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है। आइए उन हदीसों को देखते हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अपने बातिल अकीदे की बुनियाद पर इन्होंने पेश करने की जो जसारत की है, वो हदीसें सही हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और एक हदीस, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो बस तुम कामयाब हो जाओगे। इन हदीसों को लेकर, ऐसे मुजमल और मुख्तसर हदीसों को लेकर, ऐसे जवामिल कलिम वाली हदीसों को लेकर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गलत तफसीरें की जाती हैं, गलत फिक्र को फैलाया जाता है, बेबुनियाद नजरिया को फैलाया जाता है। जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिगर अहादीस का मुताला करना मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि नजात किन के लिए है, कामयाबी किन के लिए है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह कुरान और हदीस को पहचानने का, कुरान और हदीस को समझने का, कुरान और हदीस के फरामीन को समझने का एक बेहतरीन फार्मूला, एक बेहतरीन जरिया इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान किया। वो ये है कि जब भी कोई आयत को तुम समझना चाहते हो, याद रखो कुरान मजीद की एक आयत को समझने के लिए कुरान मजीद की दीगर आयत का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद कुरान मजीद की आयत को समझने के लिए प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहादीस को समझना पड़ता है, अहादीस का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को समझने के लिए, प्यारे नबी के फरमोदात को समझने के लिए, प्यारे नबी के इरशादात को समझने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिगर अहादीस का सहारा लेना पड़ता है।
یہ جو حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، فرقہ مرجیہ اور جہمیہ اپنے باطل عقیدے کے بنیاد پر جو پھیلا رہے ہیں، یہ عقیدے، یہ حدیثیں غلط نہیں ہیں، یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ان حدیثوں کو لائے ہیں۔ حضرات، میں ان حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کروں جن حدیثوں کے ذریعے سے پیارے نبی نے ان حدیثوں کی تشریح کی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت ردیف، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سفر میں تھا، گدھے پر تھا یا کچھر پر تھا، دونوں کا ذکر ملتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، یا معاذ، میں پیچھے ہی ہوں، میں پیچھے ہی ہوں، پیارے نبی نے مجھے پکارا، یا معاذ، میں نے کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلی مرتبہ پکارا، پہلی مرتبہ جواب دیا، دوسری مرتبہ پکارا، دوسری مرتبہ جواب دیا، تیسری مرتبہ پکارا، تیسری مرتبہ بھی میں نے جواب دیا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ہی مرتبہ حضرت معاذ کو پکارا تھا، پہلی مرتبہ جواب دے دیا تھا، تو پھر تین مرتبہ تکرار کے ساتھ کیوں صدا لگائی پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرات دیکھیے، ہم کسی کو کوئی ایک بات کہتے ہیں، پہلی مرتبہ جب آپ اس کو پکارتے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ تو ہو جائے گا لیکن پوری طرح نہیں ہوگا، اس کے خیالات، اس کے رجحانات کہیں پہلے جس طرف تھے اس طرف بھی کچھ رہیں گے اور آپ کی طرف بھی کچھ رہیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے تین مرتبہ حضرت معاذ بن جبل کو پکار کر کے تین مرتبہ تکرار کے ساتھ صدا لگا کر اپنی طرف پوری طرح مرکوز کر لیا، پوری طرح سے توجہ کر لیا۔ اب کہا حضرت معاذ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی صحابیانہ جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور بندوں کا حق اللہ کی ذات پر یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، ان کو عذاب نہ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ جملہ کہا، حضرت معاذ بن جبل نے کہا، اللہ کے رسول افلا ابشرہم، کیا میں یہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچاؤں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معاذ نہیں پہنچاؤ نہیں، اگر اس بات کو لوگوں تک اگر آپ پہنچا دیں گے لوگ اسی بات پر تکیہ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، اسی بات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ معاذ ان کو عمل کرنے دیں۔ اللہ اکبر۔ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے اس حدیث کی تشریح پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے کی ہے کہ انسان کی نجات کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کو فلاح پانے کے لیے حضرات ایمان کے بعد نیک عمل کا ہونا ازحد ضروری ہے، جس کے اندر جذبہ عمل نہ ہو، معیار عمل نہ ہو، مقدار عمل نہ ہو، میرے محترم، وہ کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا، وہ مراد کو پہنچ نہیں سکتا۔ اگر ہم نے ان کی باتوں کو صحیح سمجھ لیا ہے جو فرقہ مرجیہ اور جہمیہ کا عقیدہ ہے، یاد رکھو ہم غلط عقیدے کو ماننے والے بن رہے ہیں۔ حضرات پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کو لکھ رہے ہیں، 40,000 احادیثیں مسند احمد کے اندر، اور ہر حدیث پر عمل کر رہے ہیں میرے محترم، ہر حدیث پر عمل۔ جب آخر میں ایک حدیث ملتی ہے پچھنا لگانے کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، حکما کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں میں حدیث کو اپنی اس کتاب کے اندر اس حدیث کو درج کرنا چاہتا ہوں، میں اس حدیث پر عمل کیے بغیر میں اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر درج نہیں کر سکتا۔ حضرات صحابہ کو دیکھیں، ائمہ کو دیکھیں، سلف صالحین کو دیکھیں، ان کے اندر ایمان کے بعد عملی میدان میں وہ پوری طرح سے اترتے تھے، عملی زندگی ان کی بولتی تھی، وہ زبان سے بولتے کم تھے لیکن ان کا عمل زیادہ بولتا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے، ہم نے بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، ہمارے اندر آج ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے حضرات وہ عمل ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کے بعد ایمان کو مستحکم کرتے ہوئے عملی میدان میں مکمل طور پر اترنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔